حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے اور بیوی کو چھوڑنے کی دردناک حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر رسید ہو گئے، شیخوت کے آثار ظاہر ہونے لگے، مگر نرینہ اولاد نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ بیٹے کی دعا اللہ سے کرتے رہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ کی اس خواہش کو محسوس کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگی، ابراہیم، میں بانجھ ہو گئی ہوں، مگر میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے۔ اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے میں ہاجرہ آپ کو ہبہ کرتی ہوں، تاکہ آپ ان سے نکاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرما دے، بلکہ ہم سب کو عطا فرما دیں، جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے اور حضرت سارہ کی غیرت کا بھی احساس ہوا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت سارہ علیہ السلام انتہائی اطمینان اور اعتماد کے ساتھ فرمانے لگی، روئے زمین پر وہ واحد عورت ہے جو حضرت حوا علیہ السلام کی سی شان رکھتی ہے، معاملات کو سلجھانے کا بڑا تجربہ رکھتی ہے۔ کہنے لگی، ابراہیم، ڈریے مت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایام بہت بابرکت گزر گئے، ہاجرہ علیہ السلام حاملہ ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک حسین و جمیل بیٹا جنا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگے۔ اس عظیم نبوی خاندان میں اس مبارک نومولود کے ساتھ احوال بہت بابرکت و باسعادت گزرتے رہے۔ ابو الانبیاء انتہائی سعادت مندی کے ساتھ دن رات اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور ان کی حمد و ثنا بیان کرتے کہ اس عظیم ذات نے انہیں بڑھاپے میں اولاد کی دولت سے نوازا۔ پھر عظیم بیت نبوی میں اچانک کچھ تبدیلی آئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام میں عورت کی وہ طبیعی و فطری غیرت ظاہر ہونے لگی، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے علاوہ کسی دوسری عورت کو برداشت نہ کرنا، جو ہر عورت کی فطرت و طبیعت ہے۔ حضرت سارہ اس کو چھپانے اور اس غصے کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو، مگر کامیاب نہ ہوتی۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس کا اظہار کر ہی دیا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئی اور آنکھوں سے آنسو روا رہے، انتہائی دھیمی آواز میں کہنے لگی، ابراہیم، آج کے بعد میں ہاجرہ اس کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لہٰذا آپ اپنے اور اس کے بارے میں غور کیجیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام خاموش ہوئی اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے بارے غمگین بھی ہوئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خاموش رہے اور یہ سوچنے لگے کہ واقعتاً سارہ ہاجرہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی سے قبل بھی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع میں یہ خیال کرتے رہے کہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کے لیے علیحدہ مکان بنانے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حضرت سارہ علیہ السلام اس پر بھی راضی نہیں تھی اور کہنے لگے، جس شہر میں ہاجرہ رہے گی میں اس شہر میں نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح ان کی موجودگی بھی برداشت کرنے پر تیار نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ مسلسل انکار کرتی رہیں اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنے سے دور رکھنے پر اصرار کرتی رہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کسی مقام پر ٹھہرانے کے ارادے سے فلسطین سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جنوب کی طرف صحرائے حجاز میں چلتے رہے، اور چلنے کا یہ حکم وحی خفی کے ذریعے آپ کو مل گیا تھا۔ سارا دن مسلسل چلتے اور کسی مقام پر نہ ٹھہرتے، مگر وہاں ٹھہرتے جہاں تھکاوٹ محسوس کرتے یا بھوک محسوس کرتے یا پانی پینے کی ضرورت ہوتی، پھر اپنی بیوی اور بچے کو لے کر سفر جاری رکھتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وادی مکہ کے ایک مقام جہاں شام اور یمن کا راستہ مل جاتا ہے ٹھہر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وادی میں اپنے مختصر خاندان کو ایک خیمے کے اندر ٹھہرانے کا ارادہ کیا، تاکہ اس سے اپنے سامان اور کھانے کی اشیاء رکھیں گے اور رات کو اس خیمے میں سو سکیں گے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس مقام میں آس پاس کا نظارہ کیا تو ان کو ایک بے آب و گیا میدان نظر آیا، نہ کہیں سبزی نظر آتی تھی، نہ پانی کا نام و نشان اور نہ کوئی بشر۔ جب ہاجرہ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سوچوں کی دنیا میں گم ہو گئیں اور ماحول کا جائزہ لینے لگیں تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی اور سوچنے لگیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو اپنے خاندان کے رہنے کے لیے کیسے منتخب کیا، جس میں انسانی زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے، مگر ساتھ ہی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ وحی الہی اور حکم خداوندی ہو۔ چنانچہ اپنی تسلی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا، ابراہیم، اس مقام میں ہمیں چھوڑنا حکم خداوندی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، حکم الہی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھرپور توکل کرنے والی مومنہ ہاجرہ نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ آپ نے اپنے خاندان کو اس ذات کے حوالے کیا ہے جس پر بھروسے کرنے والا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واپس روانگی کا منظر عجیب تھا۔ ان کو اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑے جا رہے تھے اور یہ توکل علی اللہ کا اعلیٰ مقام اور عظیم اور مضبوط ایمان کے کرشمے کا ظہور تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ ان کے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگے۔ چلتے رہے یہاں تک کہ نظروں سے اوجھل ہونے کا وقت قریب آیا تو سر اوپر کو اٹھایا اور خشوع کے ساتھ ذات خداوندی کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا کی۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگ نماز کا اہتمام رکھیں اور آپ کو کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجیے اور ان کو پھل کھانے کو دیجیے تاکہ یہ لوگ شکر کریں۔ اس عظیم دعا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر بیوی بچے پر ڈالی اور بلاد شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایام گزرتے گئے، ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے رونے لگے۔ ان کی والدہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان بار بار دوڑنے لگی۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا جو نہایت شیریں تھا، جو مہمان رحمان کے پینے کے لیے خاص کر دیا گیا تھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب بچہ ہرگز ضائع نہ ہوگا۔ جب دیکھا کہ زمزم کے پانی میں خیر ہی خیر ہے تو یہاں سے ہر گزرنے والا اس کی طرف راغب ہونے لگا اور اس کے پاس پڑاؤ ڈالنے لگا، اور لوگ اس کے پاس استراحت کے لیے اور پانی کے حصول کے لیے ٹھہرنے لگے۔ چنانچہ قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ بنی جرہم کو یہ پانی بہت پسند آیا اور اس نے یہاں اس پانی کے پاس وادی مکہ میں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا اور ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں ٹھہرنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اقامت کی اجازت دے دی تو وہاں ٹھہرنے لگے۔ یوں ان کو پڑوسی مل گئے اور انسیت کا سامان پیدا ہوا۔ چنانچہ اس قبیلے سے مکے کی آبادی شروع ہوگی۔ وادی مکہ انسانوں، مال مویشیوں اور پرندوں سے آباد ہوئی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو حضرت اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر فلسطین جاتے ہوئے مانگی گئی تھی، قبول ہو گئی۔ یعنی ترجمہ: آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجیے اور ان کو پھل کھانے کو دیجیے۔ شام میں ایک مدت تک رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا تاکہ اللہ کے پاس رکھی گئی امانتوں کا نظارہ کریں اور معلوم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ اب یہ وادی لوگوں، جانوروں اور دیگر اشیاء سے آباد ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ کہیں راستہ بھول کر کسی اور جگہ تو نہیں آ گئے، اس لیے کہ وہ جس وادی میں اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے تھے وہ تو بے آب و گیا میدان تھا۔ وہاں سبزہ کا تصور نہ آبادی کے آثار تھے، حتیٰ کہ پوچھنے کی ضرورت پڑی کہ کیا یہ وادی مکہ ہے؟ کیا ہاجرہ اور اسماعیل اسی وادی میں رہتے ہیں؟ پھر پہچان گئے کہ یہی وادی مکہ ہے۔ چنانچہ ان بہت سارے خیموں کے درمیان حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے خیمے کو انتہائی اشتیاق کے ساتھ تلاش کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کا خیمہ چونکہ لوگوں میں معروف و مشہور تھا، ہر ایک نے اس کی طرف رہنمائی کی۔ ابراہیم علیہ السلام خیمے میں پہنچے اور فرزند ارجمند کے چمکتے چہرے کی طرف دیکھا تو انتہائی مسرور ہوئے، اور ہاجرہ علیہ السلام بھی اپنے شوہر کی زیارت سے انتہائی خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کیا۔ چنانچہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول بن گیا کہ کبھی کبھار اپنی بیوی بچوں سے ملنے کے لیے تشریف لاتے اور چلے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے بچے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ زیر ہو جاتے اور اس انعام الہی کا شکر بجا لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے کی عمر میں اولاد سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف یہی ایک انعام نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار انعامات سے نوازا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔